جلسے میں سخت تقاریر ہوئی ہیں کافی. سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب نے تو ٹھیک ٹھاک سخت تقریر کی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ کہا جا رہا ہے, خواجہ آصف صاحب کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ ملٹری ٹرائل ہوگا, تو میں بتا رہا ہوں کہ تمہارا باپ بھی ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا, اور جن کو تم باپ سمجھتے ہو یہ میں ان کو بھی یہ پیغام. پھر کہا کہ خدا کی قسم اگر اگلے 1 سے 2 ہفتے میں سی ایم کہہ رہا ہے ایک صوبے کا, اگر عمران خان کو رہا نہیں کیا قانونی طریقے سے تو پھر ہم خود رہا کروا لیں گے. پھر کہا کہ ہم اب تک تو جہاد کر رہے ہیں وہ والا جو باحق کے ساتھ اور باطل کے خلاف رہنے کا ہوتا ہے اپنی باتوں کے ذریعے, لیکن اب اگر ہمارا لیڈر رہا نہیں ہوا تو پھر ہم جانی جہاد کریں گے. پھر کراؤڈ سے حلف لیا کہ یہ ساتھ دو گے میرا, حق کے ساتھ حق کے لیے لڑنے میں, باطل کے لڑنے میں ساتھ دو گے میرا. پھر کہا فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہ ہمیں کہتے ہو کہ جناب ہمارے رابطے تھے ملٹری یہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان سے, تو کیا یہ ہمیں جہیز میں ملے تھے, کیا یہ آپ کے جرنیل تھے, اپنا ادارہ ٹھیک, مطلب یہ اس طرح کی بات ہے. تو میں ذرا پہلے تو یہاں سے شروع کروں, پھر ذرا ہم کچھ اور چیزوں پر جاتے ہیں. فیض باڈا صاحب آپ اجازت دے تو باڈا صاحب سے شروع کریں. یہ آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے تو ٹھک ٹھک ٹھک, اور اگر کسی ڈیل کے نتیجے میں جلسہ ہوا تھا تو ڈیل کے نتیجے میں ہونے والے جلسے میں یہ والی لینگویج تو نہیں ہوتی میرے خیال سے. بہت شکریہ بدامی صاحب. دیکھیے بدامی صاحب, ایک تو یہ کہ جب میں واپس آیا ہوں تو پہلا شو کر رہا ہوں, ہاں میرے خیال 25-30 دن بعد. ہاں تو میں آپ کو تجزیہ خبر پہلے دے دیتا ہوں, اور میں نے میرے خیال سے اگر آپ کے ریکارڈ میں ہو تو, اور وہ سب شاید آپ کے پروگرام میں بھی ہو سکتا ہے, ہمارے صاحب کے بھی ہو سکتا ہے, کہ میں نے 4-5 جب سے سی ایم کے پی کے بنے میں نے بتایا تھا بہت لمبی مدت کے سی ایم نہیں ہے. نمبر 1. اچھا, آج جو ان کی گن گرج ہے اور جو ان کی گالم گلوچ ہے اور جو اداروں کے اوپر ولولہ ہے اور جو کانفیڈنس ہے, وہ کانفیڈنس نہیں ہے, پری ایمپٹ کیا ہے, کیونکہ فیض حمید صاحب کی انویسٹیگیشن میں کے پی کے سی ایم جو تھے وہ ان کے مشوروں سے صوبہ چلا رہے تھے, اور کے پی کے جو سی ایم صاحب ہیں ان کے ڈیز اب نمبرڈ ہیں, ان کو پتہ ہے, کیونکہ وہ تو پکڑے گئے ہیں شواہد سمیت کہ فیض حمید صاحب کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور سر دیکھیں سر میری بات سنیں, جتنا میں کہہ سکتا ہوں بدامی صاحب اتنی بات کہہ رہا ہوں. اب اس کو آپ اپنی مرضی تجزیہ کر لیں, معلومات کہہ لیں یا شواہد کہہ لیں یا پریڈکشن کہہ لیں یا دعویٰ کہہ لیں. اور میں کیا کچھ ڈاٹس بھی کنیکٹ کروں کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے ڈیز آر نمبرڈ, اور تھوڑے دن پہلے گورنر اسی صوبے کے یہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کہیں آپ کو لینا نہ پڑ جائے, پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ عدم اعتماد, تو یہ چونکہ سی ایم اگر وہ نہیں رہیں گے تو ظاہر ہے کسی پروسیس کے ذریعے ہٹیں گے نا. بدامی صاحب میں تو جب سے وہ سی ایم بنے تھے, ہاں اگر آپ اپنے پروگرام کی کلپ نکال لیں, آپ کے کلپس نکال لیں, مالک صاحب کے نکال لیں, باقیوں کے بھی نکال لیں, میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ بہت دیر کے لیے نہیں آئے ہوئے. سو دس از ناٹ سم تھنگ نیو فار می. حالانکہ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سیٹنگ سے ہی آئے اور رابطے میں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیٹنگ سے آئے تھے تو بڑی تھرڈ کلاس سیٹنگ تھی, ٹھیک ہے, آپ کو سیٹنگ پسند نہیں ہے اگر یہ سیٹنگ تھی, لیکن کیونکہ وہ رنگیا تو پکڑے گئے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ دن میں اوپر ہوتے, نیچے ہوتے, دائیں ہوتے, بائیں ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے آگے پیچھے بھی تو تصویر کھنچاتے ہیں, پھر گالیاں پڑتی ہیں, پھر وہ اس کے خلاف اٹیک شروع کر دیتے ہیں. ابھی تصویریں بھی کھنچوائی تھی نا, پھر ڈرامہ تو پی ٹی آئی کے اندر چل رہا. لیکن جو انہوں نے تقریر میں ایک لفظ جو کہا ہے جو مجھے بہت الرٹ اور الارم کیا ہے, وہ یہ کہ جو انہوں نے کہا میں ہفتے 2 ہفتے میں اگر نہیں چھوٹے تو ہم خود کروا لیں گے. اس بات کا تجزیہ میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں, اور یہ میرا انالیسز ہے کیونکہ میں 15 سال پی ٹی آئی میں رہا ہوں, کہ اس بات کے بعد گنڈا پور کی عمران خان کی زندگی کی ساری ذمہ داری گنڈا پور کی اسٹیٹمنٹ سے جڑ جائے گی. وہ کیسے؟ کیونکہ جو وہ پلان کرنا چاہ رہے ہیں کئی مہینوں سے, سم تھنگ آف این اٹیک سارٹ, اگر اس طرف اگر گئی بات تو پھر آج سے تو اگر کوئی چیز اگر ایسی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ہوئی تو گنڈا پور ول بی ریسپانسبل فار اٹ. کیسے خان صاحب کے سیل تک پہنچ جائے گا وہ لشکر؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. یہ باتیں جو آج ہو رہی ہیں, خان صاحب از مور ولنریبل ناؤ ہز لائف, مطلب ان ا وے یو سیئنگ ٹیکنیکلی یس واٹ آئی ایم سیئنگ, یور انالیسس از رائٹ, کہ جو ایک تو پکڑے گئے ہیں, ایک وہ پری ایم کر لیا, جب وہ پکڑے جائیں گے تو اور بہت ساری چیزیں کھولیں گی. اور یہ میرے خیال ہے ڈیسپریشن کے اندر اگر اٹیک ہو بھی گیا, گاڈ فوربڈ, اللہ نہ کرے, وہ بیوقوفی ہو یہ کام کرے گا, تو پھر تو ذمہ داری پھر گنڈا پور کی ہے. ایک بات اور بتا دیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ تو گنڈا پور صاحب کے والے اسپیسیفک بات ہو گئی.